حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ سلام پھیرتے تھے نماز کے اندر، تو 3 مرتبہ فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ عام طور سے استغفار تو اس وقت کیا جاتا ہے جب آدمی سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، لیکن آپ نماز کے بعد، اور نماز بھی کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، جس سے بڑھ کر کسی کی نماز ہو نہیں سکتی، آپ فرماتے ہیں یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں۔ کہاں سے معافی مانگتا ہوں؟ کہ جو آپ کی عبادت کا حق تھا وہ مجھ سے ادا نہ ہو سکا، ما عبدنا کا حق کا عبادتک، ما عرفنا کا حق کا معرفتک، اس پر استغفار۔ تو ہم سب لوگوں کو رمضان کے ان آخری دنوں میں ان 2 چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ایک اللہ تعالیٰ کے شکر کا۔ اب کتنے لوگ ہیں پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھ رہے تھے، ہمارے ساتھ تراویح پڑھ رہے تھے، ہمارے ساتھ مسجدوں میں موجود تھے، آج نہیں ہیں، اور نہ ہونے کی وجہ سے عالم برزخ میں اموات کو یہ حسرتیں ہوتی ہیں کہ کاش ہمیں مزید عبادت کا موقع مل جاتا، مزید اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل ہو جاتا۔ تو اس پر بھی حسرت ہوتی ہوگی کہ کاش ہمیں رمضان ایک اور مل جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا، لہذا شکر، اور اس کا جو حق تھا وہ ہم ادا نہیں کر سکے، اس پر استغفار۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے لیے شیطان کا دروازہ بند کر دیتی ہیں۔ جب کوئی عبادت بندہ کرتا ہے تو شیطان اسے 2 طرح سے بہکاتا ہے۔ بعض اوقات اسے اس طرح بہکاتا ہے کہ یہ کیا تیری عبادت، تو نے ٹکریں ماری ہیں، نمازیں کیا پڑھی ہیں، ٹکریں ماری ہیں، نہ تیرا دل اللہ کی طرف تھا، نہ تیرا دھیان اللہ کی طرف تھا، نہ تیرا کچھ جو آداب تھے نماز کے وہ تو نے ادا کیے، تو کیا نماز ہے تیری؟ تو انسان اب اس شیطان کے بہکانے کی وجہ سے جو کچھ عبادت کی توفیق ہوئی ہے اس کی ناقدری شروع کر دیتا ہے، خود بھی وہی باتیں کہنا شروع کر دیتا ہے، میں کیا پڑھ، میں نماز کیا پڑھی، میں نے تو ٹکریں ماری۔ یہ ناشکری ہے اللہ تعالیٰ کے۔ تو اس پر شیطان چاہتا ہے کہ بندے کو ناشکرا بنائے۔ ارے بھائی جیسی کیسی بھی عبادت بن پڑی، اللہ کے گھر پر ہم آ تو گئے، اللہ جل جلالہ کے نامی کو پکار تو لیا، اس کے کلام کے الفاظ تو زبان سے ادا کر لیے، چاہے کتنی ہی بے دلی سے کی ہوں۔ تو یہ شکر اس بات پر ہے۔ شیطان چاہتا ہے ہم ناشکرے بنیں۔ شیطان کا سب سے بڑا حملہ انسان پر یہ ہوتا ہے کہ لا تجد اکثرہم شاکرین۔ قرآن نے، شیطان نے اسی وقت چیلنج دے دیا تھا کہ میں ایسا بہکاؤں گا ان لوگوں کو، آپ کے ان بندوں کو، آدم کے بیٹوں کو، اس طرح بہکاؤں گا کہ لا تجد اکثرہم شاکرین، ان میں سے اکثر لوگوں کو آپ شکر کرنے والا نہیں پائیں گے۔ معلوم ہے شیطان کا پہلا حملہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کو ناشکری میں مبتلا کرنا۔ لہذا رمضان کے اندر بھی یہ ہوتا ہے، وہ ناشکری میں مبتلا کرنا۔ اس کا علاج کیا ہے؟ شکر۔ شیطان کہتا ہے ناشکری کرو،
میں کہتا ہوں نہیں، میں شکر ادا کروں گا۔ شیطان کہتا ہے کیا تیری عبادت ہے یہ، تو نے ٹکریں ماری ہیں، کیا تیرا روزہ ہے، کیا حقیقت ہے اس روزے کی؟ روزہ تو وہ ہوا کرتا تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، روزہ وہ ہوتا تھا جو صحابہ کرام رکھتے تھے، روزے کے اندر جہاد بھی ہو رہا ہوتا تھا، ان کا روزہ ہوتا تھا، تو کیا تیرا روزہ کیا؟ تو وہ اس کو ناقدری کی طرف ڈال کر ناشکری میں بندے کو مبتلا کر دیتا ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کو اس دھوکے کا علاج کیا ہے؟ شکر۔ یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے توفیق عطا فرما دی۔ دوسرا حملہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اگر کسی کو کچھ توفیق مل گئی اچھی خاصی، راتوں کو وہ جاگتا رہا اور اللہ جل جلالہ کی عبادت کچھ زیادہ کرنے کی توفیق ہو گئی، تو وہ دماغ میں خناس پیدا کرتا ہے، تو بڑا اللہ والا ہو گیا، تو صحابہ کرام اور تابعین اور اولیاء کرام اور بزرگان دین جیسا ہو گیا، اور تیرا مقام تو بہت اونچا ہے، بہت اونچا بڑھ گیا تو۔ اور جیسا کہ عربی زبان کی ایک مثل ہے کہ صلی الحائق رکعتین وانتظر الباحی، کہ ایک جلاحہ تھا، اس نے ایک مرتبہ 2 رکعتیں پڑھ لی، تو 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد انتظار میں بیٹھا ہے کہ اب میرے اوپر وحی نازل ہوگی، میرا مقام اتنا بلند ہو گیا کہ اب میرے اوپر وحی نازل ہوگی۔ تو دوسرا دھوکہ شیطان کا یہ ہوتا ہے، تو بڑا عبادت گزار ہے، تو نے بڑے زبردست روزے رکھے ہیں، تو نے بڑے زبردست تراویح پڑھی ہے، بڑی اللہ کے سامنے تو نے قرآن اتنا پڑھا ہے، تلاوت اتنی کی ہے، تو یہ دوسرے طریقے سے حملہ آور ہوتا ہے۔ اس حملے کا علاج ہے استغفر اللہ، استغفار۔ تو جب بندہ شکر بھی کر لے، شکر کس پر؟ اللہ کی توفیق پر، اور استغفار بھی کر لے کس پر؟ اپنی کوتاہیوں پر، اپنی غلطیوں پر، میں اس کا حق ادا نہیں کر سکا، تو شیطان کے اس حملے کو بھی دور کر دیا جو بے ناشکری کی طرف لے جانے والا تھا، اور اس حملے کو بھی دور کر دیا جو انسان کو عجب میں، تکبر میں، بڑائی میں، فخر میں مبتلا کر دے کہ میں بڑا آدمی بن گیا۔ دونوں کا علاج۔ اسی لیے میں نے کسی کتاب میں تو پڑھا نہیں، لیکن اپنے شیخ سے سنا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کوئی عبادت کرنے کے بعد، خاص طور سے نماز کے بارے میں، یہ 2 جملے کہہ لے، الحمدللہ استغفر اللہ، الحمدللہ استغفر اللہ، تو شیطان کہتا ہے میری اس نے کمر توڑ دی، کیونکہ جتنا میرا جو ساز سامان تھا نا دھوکہ دینے کا، اس سب کا خاتمہ کر دیا اس نے۔ ہم سے اس نے ناشکری کا خاتمہ کر دیا، استغفار سے اس نے اپنی بڑائی کا دل میں احساس پیدا کرنے کا خاتمہ کر دیا، تو میرے جو ہتھیار تھے وہ سارے توڑ دیے اس نے، میری کمر توڑ دی۔ تو اس موقع پر جب ہم رمضان کی آخری ساعتوں کی طرف جا رہے ہیں، ان 2 چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر اور اپنی کوتاہیوں پر استغفار۔ ایک بات تو یہ